محترم دوستوں السلام علیکم۔ محترم دوستوں، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم نوید نظامی۔ محترم دوستوں، آج میں آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں عام امراض کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے یعنی کہ میں نسخہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ کوشش کریں کہ سب دوست یہ بنا کے رکھیں۔ یہ سبھی امراض پہ کام کرتا ہے، لیکن جو عام جیسے مرضیں ہیں، جیسے کبوتر ڈھیلا ہو جاتا ہے، کبوتر کا پوٹ کام نہیں کرتا، کبوتر کو نزلہ ہو گیا ہے، کبوتر چھینکتا ہے، یا کبوتر دانہ ہضم نہیں کر رہا، یا کبوتر کو جیسے قبض ہو گئی ہو ویسے، یا گچھ مار کے کھڑا ہو، تو یہ دوائی بنا کے آپ رکھیں۔ میں آپ کو گولیاں بتا رہا ہوں، آپ نے یہ 6 قسم کی ہیں جی ادویات ہیں، یعنی کہ 5 گولیاں ہیں 5 قسم کی، اور اس میں چھٹا یعنی کہ وہ کیپسول ہیں۔ سن لیں وہ دوائی، اور اس کی میں مقدار بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہے جی نووی ڈیٹ، 250 mg کی ہے جی یہ 4 گولیاں لینی ہے۔ نووی ڈیٹ 250 mg 4 گولیاں، اور 4 گولیاں آپ نے لینی ہے اریتھروسین ہے جی ان کا نام، یہ بھی 250 mg کی۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک پتہ لینا ہے 10 گولیوں کا پیناڈول ہے جی، یہ 10 گولیاں لینی ہے۔ اور 10 گولیاں آپ نے فلیجل لینی ہے 400 mg کی، فلیجل 400 mg، یہ بھی ایک پتہ یعنی کہ 10 گولیاں لینی ہے۔ اور یہ ہے جی کیپسول ہیں جی آکسی ٹیٹرا سائیکلین، یہ بھی 250 mg کے ہیں۔ اور آپ نے 10 گولیاں لینی ہیں ڈیکسا کی، ڈیکسا میتھاسون، یہ نا کھلی پیکنگ میں ملتی ہیں، اور یہ میں نے علیحدہ 10 لی ہیں 10 گولیاں۔ یہ ان کا طریقہ کار یہ کرنا ہے آپ نے کہ کیپسول کھول کے پہلے ان کا پاؤڈر نکال کے کھل میں ڈال لینا ہے، باقی تمام چیزوں کو گولی 1-1 2-2 ڈال کے اس کو رگڑتے رہیں۔ جب اچھی طرح مکس اور بالکل پاؤڈر ہو جائے تو آپ نے کسی ڈبیا میں سنبھال کے رکھ لینا ہے، اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس ڈبیا کو یا اس دوائی کو گیلا ہاتھ نہ لگے۔ اگر گیلا ہاتھ لگ جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے، ورنہ یہ 5-6 ماہ یہ خراب نہیں ہوتی۔ اور محترم دوستو، جو کبوتر آپ کا بیمار ہو، آپ نے گچھ مار کے بیٹھا ہوا ہو، جیسے سردی محسوس کر رہا ہو، پر ایسے کیے ہوئے ہیں، یا جیسے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کبوتر کو بخار ہے، یا کبوتر سبز بیٹھیں کرتا ہے یا پتلی بیٹھیں کرتا ہے، آپ نے گندم کے دانے جتنا یہ جو پیلا سفوف آپ کا بن گیا گولیوں والا، یہ پیلا سفوف دے کے اوپر سے 2-3 cc پانی دے دینا ہے کبوتر کو، اور یعنی کہ صبح شام دے 1-2 دن، انشاءاللہ آپ نے پہلی دفعہ دینا ہے، اور آپ کا پرندہ ٹھیک ہو جانا ہے۔ محترم دوستو، یہ میری ویڈیو مکمل ہو گئی ہے۔ محترم دوستو، ایک آپ سے گزارش کرنی تھی کہ پاکستان کے صرف ایک پیج ہے، اور جو انتہائی غلاظت پھیلا رہا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں، خاص طور پہ جو بڑے اساتذہ ہیں پاکستان کے، اور وہ ہمارا فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ہار جیت یہ ایک مقدر کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے، لیکن استاد کا بڑا ہونا یا اس کا اچھا ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ محترم دوستو، یعنی کہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ استاد معین نواز گھومن صاحب اور اس طرح کے کئی عربی لوگ ہیں جو ان پہ بھونک رہے ہیں۔ محترم دوستو، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ پاکستان کا ہے اور اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور باہر کے لوگ اس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ محترم دوستو، جو ہمارا سرمایہ اگر ہم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون آگے کرے گا؟ اور اسی طرح پاکستان کے جتنے بڑے اساتذہ ہیں، میں سبھی سے انتہائی یعنی کہ گزارش کر رہا ہوں، ان کی منت سماجت کر رہا ہوں کہ سبھی لوگ اساتذہ کے بارے میں لفظ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جی کرے وہ اساتذہ پہ آ کے بھونکنا شروع کر دے۔ محترم دوستو، یہ ہماری عزت ہے،
یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور جس نے گھر میں کبوتر بھی نہیں رکھے ہوئے اور بڑے بڑے استادوں کو دھمکیاں لگاتا پھرتا ہو۔ محترم دوستو، میری یہ اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور ایک چیز اور میں نے اپنے گروپوں میں آج بھی پوسٹ کی ہے کہ جو لوگ نئے شوقین حضرات پہ الٹی سیدھی گالم گلوچ کرتے ہیں، جہاں پہ کریں، میرے پیج پہ یا میرے کسی گروپ میں اگر کوئی بندہ آ کے غلط بات کرتا ہے، آپ کو غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، یا اساتذہ کے بارے میں کوئی بھی غلط پوسٹ لگاتا ہے یا کرتا ہے، اور فوراً مجھے وہاں پہ مینشن کرے تاکہ اس بندے کو بلاک کر دیا جائے۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ علم سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم نوید نظامی۔